بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کا خوفناک فتنہ، جس فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا اور آگاہ کیا۔ فتنہ دجال کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجالس میں کرتے تو صحابہ رو دیتے، کیونکہ فتنہ دجال میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اور انسان دجال کو نعوذ باللہ خدا مانیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دجال کون ہے اور یہ کہاں قید کیا گیا ہے، یہ وہاں کیوں قید ہے۔ ایک صحابی رسول نے دجال کو ایک پراسرار جزیرے میں پایا۔ دجال نے ان سے کون سی باتیں کی اور دجال کب رہا ہوگا اور کس طرح اس کا فتنہ دنیا میں پھیلے گا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین کرام، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا۔ آپ نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہو۔ روایات میں آتا ہے، دجال ایک چھوٹے قد کا موٹا سا انسان ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے مومن جان جائیں گے مگر منافق نہ پڑھ سکے گا۔ جب یہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو پرہیزگار بن کر رہے گا، اور جب دنیا میں اس کے پیروکار زیادہ ہو جائیں گے تو پھر دجال خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سواری پر بیٹھ کر سفر کرے گا۔ دجال بہت طاقتور ہوگا اور تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دنیا کی تمام نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہ پی سکے گا۔ ناظرین، دجال کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ دو روایتیں ہیں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی پیدا ہوا اور قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ کو اسی وقت قتل کر دیا گیا تھا اور اسے ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ مسلم شریف کی ایک طویل حدیث ہے جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث ایک صحابی رسول تمیم داری سے متعلق ہے اور ان کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جسے انہوں نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور تمام صحابہ کو رکنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو تمیم داری کا قصہ بیان کیا۔ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، اب وہ میرے پاس آ کر ایمان قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا، میں اس قصے کو آپ کے ساتھ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دجال کے متعلق جو بات میں نے کہی اس کی تصدیق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ ایک سفر کے لیے سمندر میں نکلے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لقب اور قبیلہ جوزام کے لوگ بھی موجود تھے، اور ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ سفر کے دوران طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ سفر کے دوران ہماری نظر ایک جزیرے پر پڑی۔
اس جزیرے کو دیکھ کر ہم لوگ بہت خوش ہوئے اور کشتیوں پر بیٹھ کر اس جزیرے تک گئے تو ہم نے جزیرے کے نزدیک ایک عجیب و غریب جانور دیکھا۔ جب ہم جزیرے کے اندر گئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ انسان زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تمہیں میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے ہم ادھر آ نکلے۔ اس عجیب و غریب انسان نے ہم سے سوال کیا کہ بسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا بہت پھل آتا ہے۔ اس نے کہا ان قریب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس کے جواب میں بھی اس نے یہی کہا کہ بہت جلد اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں کہ نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور اہل عرب نے آپ سے جنگ بھی کی۔ اس نے پوچھا جنگ کا کیا انجام ہوا؟ ہم نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی۔ اس کے بعد اس نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد آزاد ہونے والا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا اور مکہ اور مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق میں ہے اور یہ فتنہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا، اس کی آگ ٹھنڈا پانی اور پانی آگ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینے کے ایک کنارے قیام کرے گا، وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ مدینہ اور مکہ کے حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا اور اس کے کانپنے کے بعد ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ ناظرین، حضرت تمیم داری نے دجال سے جس جزیرے پر ملاقات کی تھی اس جزیرے کا آج تک سراغ نہیں مل سکا، بلکہ بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دجال عرب کے اندر سقوطرہ نامی جزیرے میں موجود ہے جو کہ یمن میں ہے۔ اس جزیرے میں رہنے والے جانور، چرند پرند سب دوسرے جانوروں سے مختلف ہیں۔ کچھ لوگ بحر اوقیانوس کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ طوفان آتے ہیں، اور بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال برمودا جزیرے میں قید ہے۔ یہ ایک ٹرائی اینگل علاقہ ہے جس میں 300 جزیرے ہیں اور یہ بہت خطرناک علاقہ ہے۔ آج تک کسی انسان نے اس میں قدم نہیں رکھا اور اس کے ٹرائی اینگل کی رپورٹ اب تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ناظرین، دجال کہاں قید ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کی حقیقت قرب قیامت ہی عیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔